الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار، وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه، وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سب لوگ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر کہتا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت. ماشاءاللہ. جو ہمارے جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، یہ علاقے کے مدارس کے اساتذہ ہیں، وہ بغیر کسی اجازت کے اسٹیج پر تشریف لاتے رہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی علاقے کا ائمہ ہیں، جیسے ہمارے حضرت بیٹھے ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئے. یہ ہمارے بھائی محمد شاہد صاحب شاہدی ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے. جتنے بھی علاقے کا ائمہ ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں، ان سے گزارش کی ہے کہ بغیر کسی اجازت کے اسٹیج پر تشریف لے آئے. حضرات، تحفظ ناموس رسالت ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت کو سجا دے. حضرات، جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے نور کی برسات میں نہائیں گے. آج کی تاریخ میں 2 گھنٹے بھی انسان گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، لیکن جلسہ محفل ایک واحد چیز ہے آج کی دور میں کہ انسان 1 یا 2 گھنٹے نہیں، پوری رات اگر جلسہ چلے تو انسان گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا. اس لیے کہ اگر جلسے میں آپ بیٹھے ہیں، کان آپ کے اللہ و رسول کا ذکر سنیں گے، آنکھیں آپ کی علماء کرام کی زیارت کریں گی، اور زبان آپ کی سبحان اللہ الحمدللہ کی ورد کرے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اپنی کتاب مرآت المناجی میں کہ جلسہ جو ہے یہ عوام کے لیے ایک رات کا درسگاہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی. خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح کہ عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی. کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. حضرات
محفل سجائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحطت عنہ عشر خطیات، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ورفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، من صلی علی الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ۔ میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے سب لوگ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ حلقہ ذکر کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تمہید نہیں باندھتا، میں تقریر شروع کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ سب لوگ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں، ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ان 2 کلموں کو ایک دن میں 70 بار کہہ لیتا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کتنے سال کے؟ 70 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے ساتھ مل کے پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ہیں، 4 کلمات۔ جو 4 کلمات ادا کر لیتا ہے تو ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کہنے میں زبان بھی نہیں تھکتی ہے۔ حضرات محفل سجائی، جلسے کا انعقاد ہوا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا، آپ لوگ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اللہ ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے۔ حضرات امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہر ایک شعر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ زور سے بولو ذرا، ہر ایک شعر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، یا تو کسی آیت کی طرف اشارہ ہے یا کسی نہ کسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی ایک شعر بھی امام اہل سنت کا قرآن و حدیث کے مخالف نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول کی بدولت میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، نبی کا عشق لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی نہیں شہرت مل گئی اعلیٰ حضرت کو، بلکہ امام اہل سنت کا زندگی کا لمحہ لمحہ بولا نبی نبی، زبان کا ہر ایک لفظ بولا نبی نبی، اور جب قلم چلا تو قلم بولا اعلیٰ حضرت کا قلم۔ جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جب عشق رسول میں چلا ہے تو لکھا ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام
काम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तुनशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद सरा जाला, अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकस्तूफा होशरुबा, मझदार में हूँ बिगड़ी के खवा मुरी नैया पार लगा जाना, अनफी आतशी व सखा का आतम ए गेसिए पाक ए अबरे करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क नबी में चला है तो लिखा है बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुन्ने जलवाई जाहिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरत फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर ही गिर गया। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है नेमत बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, जानो दिल होशो खरब सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है जहे इज्जत व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है ए शाफी ए उमम शहीजी जाहले खबर लिल्लाह ले खबर मुरी लिल्लाह ले खबर, मेरे अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा अहले खबर। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रुख अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसाए दे नक्श कफे पा होकर। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल गहन फूल जकन फूल बदन फूल, इनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महल फूल, वल्लाह 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 जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अहमद रजा का कलम जब इश्क नबी में चला है तो लिखा है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे नहर चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ दोता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा को लेकर आया हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है वो सरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नहीं, अरे कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद आसिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब लाजवाब। आला हजरत का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल के जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, अल्लाहु अकबर। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो लिखा है अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, सरकार हम कमीनों के अखबार पे न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें, दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अहमद रजा का कलम जब इश्क रिसालत में चला है तो लिखा है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है अल्लाहु अकबर कबीरा। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शोहर कुछ इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जजाता तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक सीमा को सिमक मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इसालत के कुल इमामत के कुल सियादत के कुल इमारत के कुल हुकूमत के कुल विलायत के कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फवन फवन में दुल्हन सजाए महल, ये ऐसे अमन ये अमलो अमा ये सजाए महल ये अमलो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बागो
भले वो फूल खिले लेकिन हो भले लिबा के तले सलामे खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत का कलम जब इश्क़ रसूल में चला है तो लिखा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क़ रिसालत में चला है तो लिखा है, फिर के गली गली तबाह वो करे सबकी खाए क्यों। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क़ रिसालत में चला है तो आपने लिखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, लैलतुल क़द्र में मफ़ज़ाइल फ़ज्र हक़, मान की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम, बारहाए सूफ़ गुन चाहे क़ुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फाजिल बरेलवी की शान यानी इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है ये, आला हज़रत ने अपनी जिंदगी जो है नामूस रिसालत की खातिर उन्होंने कुर्बान कर दी। तबक़ाए सिकंदरी में ये इश्क़ रसूल से भरी दास्तान लिखी हुई है। जरा तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरा देना किसे कहते हैं। आज लोग एतराज कर देते हैं आला हजरत पर, उनके नाम से अगर मदरसे चल रहे हैं या मसाजिद के नाम है या तहरीक के नाम है, लोग एतराज करते हैं। अल्लाहु अकबर। अमेरिका से एक अखबार छपा, तबक़ाए सिकंदरी में ये वाक़या मौजूद है। अमेरिका से एक अखबार छपा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, और उस अखबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को, कुरान को तकरीबन 100 गालियां दी गई थी। सब बोलो माज़ अल्लाह। कितनी गालियां दी गई? 100 गालियां दी गई। और वो गाली देने वाला बर्नार्ड शाह था, अमेरिका से उसने अखबार को शाये किया, और इसके अलावा पूरे अमेरिका में उस अखबार ने गर्दिश की। गर्दिश करने के बाद वो अखबार इंडिया में आता है, इंडिया की हर खानका में जाता है, और हर तहरीक में जाता है, हर मदरसे में जाता है, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। वो अखबार जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी थी, वो अखबार जो है रामपुर की लाइब्रेरी में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी थी। मुसलमानों सुनो, अल्लाहु अकबर। रामपुर की लाइब्रेरी में पहुंच गया, और उसमें आला हजरत के कुछ असातिज़ा भी थे, तो उनके हाथ वो अखबार लग गया। उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस अखबार का जवाब कोई नहीं दे सकता, अगर दे सकता है गुस्ताखी रसूल का जवाब तो बरेली में तन्हा इमाम अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह। वो अखबार जो है आला हजरत के असातिज़ा ने बरेली शरीफ भेज दिया। बरेली में जैसे ही वो अखबार आया, मेरे रजा की नजर जो है उस अखबार पर पड़ती है। आला हजरत की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं, आप रो रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अहमद रजा को ये तो गवारा था, कोई मेरे माँ बाप को गाली दे देता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे नबी की नामूस पे हमला किया गया है, मेरे नबी की इज्जत पे हमला किया गया है, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत के खुलाफा में से एक खलीफा उठ जाते हैं, एक शागिर्द उठ जाते हैं, वो कहते हैं हुजूर इसका जवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इसका जवाब मैं दूंगा। कहा तुम कैसे जवाब दोगे? और वो अखबार जो था अमेरिका से छपा था, वो अखबार अंग्रेजी में था। कौन सी जबान में? अंग्रेजी में। और आला हजरत सिर्फ अरबी या उर्दू फारसी नहीं जानते थे, बल्कि इमाम अहले सुन्नत इंग्लिश जबान भी जानते थे। 56 उलूम पर आपको दस्तरस थी, और उसकी अगर शाखें फैलाई जाएं तो 150 शाखें बैठती हैं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने कहा इसका जवाब देने के लिए अंग्रेजी की जरूरत है, इल्म इंग्लिश सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा हुजूर मैं इंग्लिश सीखूंगा। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी रकम से उनका दाखिला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर करा दिया, तबक़ाए सिकंदरी में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और वो कौन थे जिनका दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ? वो आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराया, उन्होंने इल्म इंग्लिश को हासिल किया, और 6 महीने के अंदर वापस आए और कहा
کہا اے امام اہل سنت میں انگلش میں مہارت کے تامہ حاصل کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. 6 مہینے کے اندر پھر امام اہل سنت نے کہا جاؤ تم امریکہ بحری سفر سے اور گستاخ کا جواب دینا, وہاں پر پمفلٹ چھپوا دینا اور اخبار میں شائع کر دینا جس پر برنارڈ شاہ نے میرے نبی کی ناموس پہ حملہ کیا ہے, گستاخی کی ہے, میں ہندوستان سے احمد رفا کا نمائندہ بن کے امریکہ کے اندر اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے علماء اہل سنت. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو جب اعلیٰ حضرت نے روانہ کیا, پاسپورٹ بنوا کر کے دیا, ویزا بنوا کر دی, اپنی 4 بیگھہ زمین بیچ کر, اور کہا یہ 4 بیگھہ زمین تو کیا ہے, اگر ساری دولت, ساری شہرت, ساری عزت, نبی کی عزت ناموس پر اگر قربان کرنا چاہو تو اعلیٰ حضرت اپنی جان دے سکتا ہو, لیکن نبی کی عزت میں آج نہیں آنے دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت سید عاصم القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. علامہ عبدالعلیم میرٹھی کو روانہ کیا, لیکن انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ حضور میں جا تو رہا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے, لیکن جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو آپ کتابیں لے کے بھیجتے ہیں, میرے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تمہیں کتاب کی ضرورت نہیں, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اور کہا ادھر کان لاؤ. کان میں ایک جملہ کہا تم جا تو رہے ہو, جس کا جواب تمہیں آئے جب اس سے مناظرہ ہو برنارڈ شاہ سے تو اس کا جواب تم دے دینا, اور جس کا جواب تمہیں نہ آئے اپنے پیر احمد رضا کا تصور کر لینا, میں جواب عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے بھارت کی سرزمین کو چھوڑا, امریکہ کا سفر شروع کر دیا. وہاں پہنچتے ہیں 3 دن کے اندر وہاں پر اخبار چھپائے, نیوز پیپر کے اندر یہ خبر شائع کروا دی وہ کون برنارڈ شاہ گستاخ رسول ہے جس نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ اکبر. 3 دن کے اندر سارے اخبار پورے امریکہ کے اندر پھیل جاتا ہے, نشر ہو جاتا ہے. برنارڈ شاہ نے جب یہ پڑھا کہ یہ کون ہے جو میری گستاخی کا جواب دے رہا ہے, جو ریجیکٹ دے رہا ہے, اللہ اکبر. برنارڈ شاہ عبدالعلیم میرٹھی کے پاس آیا اور کہا تم نے میری گستاخیوں کو جواب دیا ہے, جو میں نے قرآن, حدیث اور صحابہ اور نبی کی ناموس کے بارے میں بات کی ہے. کہاں میں نے کی ہے. علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے, میں جواب دوں گا. اس نے کہا ایسے نہیں, پہلے ایک محفل سجائی جائے گی, اس میں لوگوں کا جمگھٹا ہوگا, لوگوں کا ہجوم ہوگا, مناظرہ طے ہوگا, بیچ میں آڈینس ہوگی, تم دائیں طرف ہوگے, میں بائیں طرف ہوں گا, اور میں اس کا جب تم سے سوال کروں گا اگر ہمت طاقت ہے تو جواب دے دینا. اے لوگوں بلا خانم کے غیور مسلمانوں, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والوں. علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے وہی تاریخ مقرر کر دی, وہی دن آ گیا, مقدس ٹائم, مناظرے کا وقت آ گیا. جیسے ہی مناظرے کا ٹائم آیا برنارڈ شاہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے, بیچ میں آڈینس ہے, دائیں طرف جو ہے علامہ عبدالعلیم عاشق رسول رضا کا شعر کھڑا ہے. سبحان اللہ. علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے, تو اس نے تقریباً 40 سے اوپر سوال کیے. علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے عاشق صادق نے, عاشق رسول نے سارے جوابات دے دیے. وہ کہتا ہے میں نے اتنے سوالات کیے, تم نے بغیر کتابوں کے جواب دے دیے. ارے یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, تم نے کیسے جواب دے دیا ہے. اللہ اکبر. میرا قدم, میرا سر جو ہے تمہارے قدموں میں رکھنے کو جی چاہ رہا ہے, کلمہ شریف پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. ارے ذرا بتاؤ تو ذرا تم نے کیسے جواب دے دیا. تو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی خلیفہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا اے برنارڈ شاہ سن لے, جو جواب مجھے آتا تھا وہ جواب میں دے دیتا تھا, اور جو جواب مجھے نہیں آتا تھا میں اپنے پیر احمد رضا کا تصور کرتا تھا. تو اعلیٰ حضرت جو ہے مجھ سے کہتے تھے عبدالعلیم میرٹھی اس گستاخی رسول کی گستاخی کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, تحفظ ناموس رسالت, مدرسہ گلشن رضا سید عاصم القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم
ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. اس دور میں اگر سنت کی پہچان ہے تو وہ امام اہل سنت کے نام سے پہچان ہے. لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے مدرسے کیوں بنا دیے, اعلیٰ حضرت کے نام سے مسجدوں کے نام کیوں رکھ دیے, اعلیٰ حضرت کے نام سے تحریکوں کے نام کیوں رکھ دیے. ارے ظالم, تجھے پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے, تحفظ ناموس رسالت کے وہ محافظ بن کے چمکے ہیں. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کسی کے باپ نے نہیں بنایا بلکہ رسول پاک نے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک شان ہے. حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے امام اہل سنت وہ فرماتے ہیں نا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب, اب شفاعت بالمحبت کیجئے. سبحان اللہ. نبی کریم کی ناموس بہت بڑی چیز ہے حضرات. یعنی اگر ہم یہاں پر نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اکرام, علماء اکرام, سید سیف یا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں, آپ ان کی زیارت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من زار عالما فکأنما زارنی, جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی تو اس نے میری زیارت کی. من صافح عالما فکأنما صافحنی, جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. حضرات, بس تھوڑی دیر کے لیے اور حاضر خدمت ہو, پھر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ امام اہل سنت کی شان ہے, دھوکے میں مت آنا اور کسی کے شکنجے میں مت آنا, بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ آپ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ تشریف لائے, مبارکباد کے لائق ہیں. میرے نبی کی عزت کیا ہے, میرے نبی کی شان کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یعنی ایک جماعت آتی ہے اور وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتی ہے. وہ لوگ غیر مسلم ہیں, ایمان لانا چاہتے ہیں, اور جیسے ہی وہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حجرہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے حضور علیہ السلام کو باہر سے آواز دی, اور حضور علیہ السلام کے آرام کا وقت تھا, آرام کا. وہ آواز دے رہے تھے, یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے. اللہ اکبر. یہ آواز دینا, آواز اونچی کرنا, اللہ رب العزت کو یہ بھی ناگوار گزرا. قرآن پاک میں اعلان کیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب, وہ جو تمہیں تمہارے حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں, اگرچہ بظاہر وہ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. بے شک بے شک بے شک بے عقل ہیں. انہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ میرے محبوب کے آرام کا وقت ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ناموس رسالت. اللہ پورا قرآن کریم نبی کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام کے عشق کی ذرا داستان دیکھیے. آج ہم جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا اور ان کے نام کے نعرے لگانا یہ صرف ملا مولویوں کا کام ہے. نہیں نہیں, جس کے دل میں عشق رسول کی, جس کے رسول کا چراغ روشن ہے, وہ ناموس رسالت پر اپنی جان کیا اپنی گردن کٹانا جانتا ہے. ناموس رسالت پر علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ پینٹ شرٹ والا بھی گردن کٹا دے گا. سبحان اللہ. کسان بھی گردن کٹا دے گا. یہ ہے ناموس رسالت. آئیے صحابہ کرام کی ذرا عشق کی داستان دیکھیے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ اکبر. کفار قریش کی جانب سے نمائندہ بن کر عروہ بن مسعود آتا ہے اور وہ کہتا ہے, اب تم
تمہیں حج کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ لوگ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تم کو عمرہ بھی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، آپ کے دل کو رنج پہنچا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں کفار قریش سے، بلکہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمیر بن سعد نے کہا تھا، اس نے کہا کہ اب صلح ہوگی، کفار قریش جو ہیں تمہیں مکہ آنے نہیں دیں گے، لڑائی چھڑ جائے گی۔ جب اتنا کہا اس نے تو وہاں پر صلح ہو گئی، اور صلح اس بات پہ ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان مکے میں آئے گا، مدینہ شریف سے کوئی مسلمان مکے میں آئے گا تو اس کو ہم تمہاری طرف نہیں بھیجیں گے، اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا تو اس کو تمہیں بھیجنا پڑے گا۔ یہ صلح ہوئی وہاں پر۔ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، حضور علیہ السلام نے وہاں پر یہ مہر لگا دی، اسی پر محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا تھا، جو نمائندہ بن کر آیا تھا، کہ یہی تو ہمیں تم سے اختلاف ہے، اگر ہم تمہیں اللہ کا نبی مان لیں تو ہمارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ بلکہ آپ لکھو محمد بن عبداللہ، کیا لکھو آپ؟ محمد بن عبداللہ، یہی تو ہمارا تم سے اختلاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور علیہ السلام نے مولا علی سے ارشاد فرمایا، مولا علی تم یہاں پہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ تو مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتا۔ اس نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اگرچہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پہنچا، پہلے آیا ہی تھا، صحابہ کرام کے عشق کا انداز ذرا دیکھیے، ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں، صحابہ کرام کا عشق کیا تھا۔ آج کچھ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کی آڑ میں صدیق اکبر کو گالی دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ آج کے لوگوں نے اتنا علی علی کیا ہے، کچھ شیعہ لوگوں نے کہ صدیق اکبر کا نام دب گیا ہے۔ صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج برہنہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صدیق کی شان یہ ہے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والوں، مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جب اللہ غضب و جلال میں ہوگا، لیکن میرے صدیق کی شان یہ ہے، میرے صدیق کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ خلفائے راشدین، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ کرام کا انداز عشق دیکھیے، انداز ادب دیکھیے، وہ آتا ہے نمائندہ بن کر، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے اگر آپ اپنے منہ سے پانی خارج کر رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بینی مبارک سے پانی کو خارج کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ادب تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کفار سے جا کے کہا، اے کفار، نبی کی شان تو یہ ہے، ارے جو قوم، جو صحابہ نبی علیہ السلام کے ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے وضو کا پانی زمین پر نیچے گرنے نہیں دیتے، تو وہ غلام نبی کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ادب تھا، یہی ناموس رسالت تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے انداز ادب کیا ہے حضرات؟ بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے مکہ شریف پہنچے اور وہاں پر آپ طواف کرنا چاہتے تھے، تو آپ
آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور علیہ السلام سے پہلے طواف کیسے کر لوں، تو آپ جو کفار تھے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ طواف کر سکتے ہو۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کیونکہ تم ہمارے یہاں ذی وقار اور عالی شان و مرتبت والے ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم طواف کر سکتے ہو۔ لیکن عثمان غنی کے عشق کو غیرت آئی، انہوں نے دل میں کہا اور کفار قریش سے بھی کہا کہ میں اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ناموس رسالت نبی کا ادب ایسا ہے، نبی کے ادب سے پہلے، نبی کے عمرے سے پہلے کوئی صحابی عمرہ نہیں ادا کر رہا ہے، کوئی صحابی حج نہیں کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ صحابہ کرام کے ماننے والوں اگر ان کے نقش قدم پر تم نے قدم رکھ دیا تو انشاءاللہ دارین کی سعادتوں سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یعنی جو بھی گستاخی کرے گا قیامت تک کے لیے تو اس کا جواب دینے کے لیے ایک یا دو نہیں بلکہ سارے علماء کرام انشاءاللہ بریت جستہ اٹھ جائیں گے اور نبی کے گستاخ کو جواب دیں گے، جیسا کہ ماضی میں امام اہل سنت اور ان کے خلفائے کرام نے جواب دیا تھا۔ آج ہم بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے آج کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ آپ تیری پورا کے اندر جا کے دیکھیے کس قدر گستاخیاں کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں۔ حضرات آؤ ذرا اٹھو اور اپنی آواز کو بلند کرو۔ جس دن تم نے اپنی آواز کو نبی کے نام پر بلند کر دیا اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں چار چاند لگا دے گا۔ سبحان اللہ، آپ کی عزتوں میں چار چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کا آپ پہرا دیں جیسے بھی ہو سکے۔ اگر آپ پہرا نہیں دے سکتے، ان کے ناموس کے لیے پروٹیسٹ احتجاج نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنے عمل سے تو ظاہر کر سکتے ہیں۔ روزانہ ہم 10 مرتبہ درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں، 50 مرتبہ درود پاک تو نبی کی بابرکت ذات پہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ درود پاک تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم پورا دن موبائل میں گزار دیتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنا وقت موبائل میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے تو کتاب اللہ کتاب رحمت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس تو حضور علیہ السلام اور آل نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حضرات محترم، زندگی گزر جائے گی، کچھ پتہ نہیں زندگی کا کب آخری موڑ آ جائے۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیے، ان کے کردار کو لائیے۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، we should make him our ideal, we have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم جو ہے کسی فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی دنیا دار کو آئیڈیل بناتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ لباس کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، انگوٹھی کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر، علماء کرام کا ادب نبی نے کیا بتایا ہے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زندگی میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل ہوا تو انشاءاللہ زندگی میں نکھار آ جائے گا، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ دیکھ کر اگر مسکرا گئے تو شفاعت کبریٰ کر کے تم کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں، ان کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت ہم سب کو ناموس رسالت کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام